بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. لے جاؤ میری اس قمیص کو اور ڈال دو میرے والد صاحب کے چہرے پر، وہ دیکھنے والے لوٹ کر آئیں گے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس سارے گھر والوں کو لے کر آؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. جب قافلہ جدا ہوا تو یعقوب علیہ السلام کے ابا نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں یوسف علیہ السلام کی بو کو خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، اگر تم مجھے سکیا ہوا برا نہ کرو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو پرانی غلطی کے اندر پڑے ہوئے. گزشتہ کل قرآن کریم کی جو آیات کا ترجمہ کیا گیا تھا اس کے اندر انہوں نے اقرار کیا اپنی غلطی کا کہ ہم نے آپ کو کنویں کے اندر ڈالا اور والد صاحب سے گناہ کیا، یہ بہت بڑی ہماری بھول تھی. اور یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں کہا اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے، یعنی زیادہ شرمندگی انہیں اٹھانی نہ پڑی. اور پھر ایک بات کہی ان کو قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے. اتنے سارے جرم کرنے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ آگے یہ کہا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. غلطی ہونے کے باوجود معاف کرنا یہ انسان کے دل کے بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے میں جا رہے تھے اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ سب سو جاؤ. دوپہر کا وقت تھا تو سب جو ہے الگ الگ جگہ پر جا کر سو گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے. دشمن جو ہے موقع کی تاک میں تھا، ایک قبیلے کا سردار تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا محمد بتاؤ آپ تمہیں کون بچائے گا، محمد بتاؤ آپ تمہیں کون بچائے گا. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ، اللہ کے علاوہ کون بچا سکتا ہے. جیسے اللہ کا نام سننا تھا اس کا جو ہے ہاتھ کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے اس کی چھوٹ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا مطلب سماجت کرنے لگا کہ آپ معاف فرمائیے، آپ رحم، آپ کریم اخلاق والے، اچھے اخلاق والے. حضور نے کہا میں نے معاف کر دیا. تو یہ اخلاق کو دیکھ کر وہیں پر وہ صحابی بن گئے بڑے دن میں اسی وقت، اور پھر جا کر پورے قبیلے کو اسلام پر لے کر آئے. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے درمیان یہودی جو ہے یہودی کو مار رہے تلوار سے اور وہ بھی حملہ کر رہا ہے حضرت علی پر. اسی دوران جو ہے حضرت علی اس کے سینے پر بیٹھ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کیا کیا یہودی نے منہ پر تھوک دیا حضرت علی. اب کیا ہونا چاہیے تھا، تلوار سے جو گردن الگ کرنی تھی اس کے ٹکڑے کرنا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، مارا ہی نہیں اس کو. یہودی حیران ہو گیا، کہا ایک تو میرے گردن پر بیٹھے ہو اور تلوار تمہارے پاس تھی، کام میرا تمام کر دیتے، اس کے باوجود چھوڑ دیا مجھے. کہا چھوڑا اس لیے تمہیں کہ تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا اور میرے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے یہ میرے اندر سے غصہ پیدا ہو گیا. اب جو میں لڑ رہا تھا وہ اللہ کی ذات کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر تمہیں ماروں گا تو میری اپنی ذات کے لیے ماروں گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. دیکھنا تھا وہ مسلمان ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبی، وہ صرف نماز کے لیے نہیں تھی، عبادت بھی اسی میں لگتی تھی. حضرت فاروق کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے تعبیر بھی اس میں بتلایا کرتے تھے اور کافروں کو رہن سہن جو ہے وہیں پر مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے. وہ تو بعد میں احکام آ گئے کہ مسجد الحرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب اسلام کی طاقت غالب آ گئی.
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे एक आदमी आता है यहूदी और कहता है कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। इसका मेहमान बन रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा फलाना कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप आराम करो। तो शाम में जो है उसको खाना खिलाया। अच्छा शाम में क्या कर दिया, खाना अच्छा खिलाया उसको। अब यहूदी कट्टर दुश्मन, कयामत तक दुश्मन रहेंगे। कब तक दुश्मन रहेंगे? कयामत तक दुश्मन रहेंगे। आज भी है दुश्मन इस्लाम, हुजूर के जमाने में थे, आज है और कयामत तक रहेंगे। दज्जाल का साथ देने वाले यही लोग रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाया, खाना खाया, रात में बिस्तर में सोया और बिस्तर में पाखाना कर दिया। जानबूझकर क्या कर दिया? पाखाना कर दिया। और सुबह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने से पहले उठकर भाग गया। उठने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठकर भाग गया। सुबह में उठे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर आए, देखा गंदगी फैली हुई। वो यहूदी जो है तलवार भूल कर गया था, उसको याद आया रास्ते में कि मैं तलवार भूला हूं, तो लेने के लिए वापस आया। तो आकर क्या देखता है कि जो गंदगी फैलाई थी उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से साफ कर। ये करीम अखलाक और शरीफ अखलाक देखकर उसने उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान करीम कहता है कि इतनी तकलीफ दी गई, बगैर किसी जुर्म के उन्हें घरों से निकाल दिया गया, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी मशक्कत के। बच्चे को अलग कर दिया, एक सहाबी की औरत अलग हो गई, सहाबी अलग रहे और बच्चा अलग। हजरत अली खुद जब हिजरत के सफर पर निकले और मकामी जो है मस्जिद से जो सबसे पहले मस्जिद बनी है उस जगह पर पहुंचे तो हजरत अली के पैर जो है सूज गए थे और खून निकल रहा था। इतनी तकलीफ दी, लेकिन जब 10 साल के अंदर ही अल्लाह ने काया पलट दी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर पहुंचे तो कुछ तो भाग गए वहां से। उसमें हजरत अली बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला वो भी भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने कामा में गए, बुतों को गिराया, मक्का के काफिर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि हमें अमान दीजिए। अमान का मतलब ये कि हमें माफी दीजिए, क्योंकि इतना सताने के बावजूद कोई माफ थोड़ी कर सकता है। कुरान करीम कहता है बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बीवी बनी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको खत भेजा था कि इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से और उस अल्लाह के नाम से है जो रहमान रहीम है। अल्लाह ताअला अलैहि व अतूनी मुस्लिमीन, मुझ पर चढ़ाई मत करना, ज्यादती मत करना मेरे ऊपर। वक्तुनी मुस्लिमीन, फरमा बरदार होकर मेरे पास आना। तो उसने सरदारों को जमा करके क्या कहा, वजीरों को कि मशवरा दो मुझे। उन्होंने कहा कालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद वल अम्रु इलैकी फंजुरी माज़ा तअमुरीन, हम ताकत वाले हैं, हम जंगजू हैं और फैसला तो रानी का ही चलेगा। तो रानी ने जंग नहीं की। रानी ने कहा इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफसदूहा, जब भी दुनिया की तारीख रही है, तारीख उठाकर देखिए आप, एक ईसाई ने अमेरिका के अंदर 200 लोगों की तारीख लिखी और बल्कि 100 लोगों की तारीख लिखी और 100 लोगों के अंदर सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दे दिया उसने, जबकि वो हमारा कलमा पढ़ता नहीं। और उसने लिख दिया दुनिया का ये ऐसा फातेह है, ऐसा जीतने वाला है जिसने जीतने के बावजूद लोगों पर हाथ नहीं उठाया। कुरान करीम कहता है जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं उसकी दीवार को तोड़ फोड़ देते हैं, लोगों को जलाकर राख और खाक कर देते हैं, इज्जतदार लोगों को जलील बना देते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अल्फाज कहे थे कि मैं वही अल्फाज कहूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहे थे। मेरे भाई यूसुफ ने जो अल्फाज कहे थे, क्या कहे थे, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, मैंने माफ कर दिया। ये सुनना था कि हिंदा जिस औरत ने कलीजा चबाया था उसने इतना रहम और करम देकर कई हजारों लोग जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आ गए।
معاف کرنا ایک بڑی اچھی عادت ہے. جناب محمد رسول اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک حدیث پیش فرمائی، جس بندے نے معافی مانگی اور آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تو وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری عظیم سنت یہ ہے کہ جب میں رات میں سوتا ہوں تو میرے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہوتا ہے، بغض نہیں ہوتا ہے. یہ میری سب سے عظیم سنت ہے. ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں اور انہوں نے غزوہ خندق انہی کی وجہ سے ہوا تھا. ہر جنگ کے اندر پیش مسلمانوں کے خلاف یہی تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر جان بچانے کے لیے کہ کیا کیا جائے حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی سے مشورہ لیا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ جان سے مار دیں گے مجھے کوئی لوگ. حضرت عمر کی تلوار ہمیشہ تیاری رہتی تھی. فوراً جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور ڈائریکٹ الفاظ شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے کہا کہ حضور سردار آدمی ہے. کون آدمی ہے؟ سردار آدمی ہے. جو سردار آدمی ہے تو اس کی عزت کر، یعنی انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے اعتبار سے درجہ دو. شریعت میں یہ ہے. تو لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تمہیں معاف کر دے. کیوں؟ ہماری معافی اللہ کی معافی سے بڑی نہیں. ہماری معافی اللہ کی معافی سے بڑی. اللہ رب العزت سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور پھر یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ قمیص کو لے کر. تو جو بڑے بھائی تھے یہودا وہ جو ہے قمیص لیا انہوں نے اور کہا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے قمیص جو ہے جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو میں نے بھیڑیے کو ذبح کیا تھا اور اس کا خون قمیص کو لگا کر یعقوب علیہ السلام کو لا کر پتلایا تھا. تو میں غم کا جب سبب بنا ہوں تو میں یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کو لے کر میں خود جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی انہیں اور کہا کہ جاؤ اس قمیص کو جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی آپ آنکھوں پر رکھیں گے ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے وہ